السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے دوبارہ اس درس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جو رمضان کی مناسبت سے کچھ دنوں کے لیے رکا ہوا تھا۔ آج سے انشاءاللہ دوبارہ اس درس کا آغاز مسلسل ہر بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کی مسجد میں ہوا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو اعلان ہوئی ہے کہ جبیل دعویٰ سینٹر میں آنے والے جمعہ کو، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، عصر کی نماز کے بعد فتنہ ارتداد اسباب علاج پر ماہانہ پروگرام ہے، جس میں ارتداد کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ کیوں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس میں بھی آپ تمام لوگوں سے دینی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اس پروگرام کے اندر آپ لوگ بھی ضرور شرکت کریں۔ کل نہیں پرسوں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے فوری بعد جبیل دعویٰ سینٹر میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ غزوہ خیبر سے متعلق ہوگی۔ یہ غزوہ خیبر محرم سن 7 ہجری کے اندر پیش آنے والا ایک بڑا واقعہ ہے۔ یہ خیبر، یہاں یہود آباد تھے، جو مدینہ کے شمال میں، اتر میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہودیوں کی فطرت میں سازش اور دسیسہ کاری داخل ہے، اس لیے وہاں بیٹھ کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کیا تھا۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق ہی میں بنو قریظہ کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا تھا اور انہیں غدر اور خیانت پر آمادہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے یہی لوگ ہیں جو منافقین کو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہتے تھے اور ہمیشہ ان کا تن من دھن سے ساتھ بھی دیا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف سے مامون ہو گئے تو آپ نے ان لوگوں کی طرف رخ کیا، کیونکہ یہ سازش کا گڑھ تھا اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف یہاں سازشیں کی جاتی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف غدر و خیانت پر لوگوں کو ابھارا جاتا تھا۔ تو جب آپ نے صلح حدیبیہ کر لی اور اتفاق ہو گیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سال تک جنگ بند رہے گی، تو اسی صورت میں آپ قریش کی طرف سے مامون ہو گئے کہ اب ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے جنگ کا، حملے کا، تو آپ نے خیبر کا رخ کیا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سورہ فتح جو صلح حدیبیہ کی مناسبت سے نازل ہوئی تھی، اس کی جو آیت نمبر 20 ہے، جس میں اموال غنیمت کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس سے مراد خیبر کے اموال غنیمت ہیں، کیونکہ خیبر یہود یہاں آباد تھے اور یہودی ہمیشہ سے یہ بڑے مالدار لوگ رہے ہیں۔ پوری تجارت کا کنٹرول اور قبضہ انہی کے ہاتھ میں رہا ہے۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا میں یہودیوں ہی کے ہاتھ میں پورا مال ہے اور پورا کنٹرول ہے۔ تعداد میں تو بہت کم ہے، لیکن پورے مال کی نگرانی یا پورے مال کا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ تاجر تھے، سود لیتے تھے، سود دیتے تھے اور کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو یہود کے اندر بھی یہ خیبر میں جو یہودی آباد تھے کافی مالدار تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اموال غنیمت کی بشارت دی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 20 میں۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد خیبر کے اموال غنیمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم سے بہت سی غنیمتوں کو وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، اور اس نے تمہارے لیے غنیمت کی جلدی فرما دی، یعنی جلدی تمہیں اس نے مالی غنیمت دے دیا۔ صلح حدیبیہ واقع ہوئی، اس کے بعد خیبر فتح ہوا سن 7 ہجری کے اندر، اور صلح فتح خیبر میں وہی لوگ شریک ہوئے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، وہی لوگ شریک ہوئے جنگ میں جو صلح حدیبیہ کے اندر شریک تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جلدی کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ کن لوگوں کے ہاتھ؟ مشرکین مکہ کے، کیونکہ آپ ان سے معاہدہ کر لیا کہ اب ہمارے ان کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ روک دیے، اب ان کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ اور مقصد یہ تھا کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہو اور وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ تو اس آیت کریمہ میں جس غنیمت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد خیبر کے اموال غنیمت ہے جو کثیر تعداد میں مسلمانوں کو حاصل ہوئے تھے، جیسا کہ جب اس کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس جنگ میں وہی لوگ شریک ہوئے جو بیعت رضوان میں شریک تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان واقع ہوئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عہد لیا تھا، بیعت لی تھی کہ جب یہ بات اڑا دی گئی، یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے مشرکین نے قتل کر دیا ہے، تو آپ نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اسی کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی تھی، اس کے اندر جو لوگ شریک تھے وہی لوگ اس جنگ کے اندر بھی شریک تھے، اور ان کی تعداد 1400 ہے، جیسا کہ سیرت نگاروں نے اور مفسرین اور مورخین نے بیان کیا ہے۔ اس غزوے کے دوران آپ نے مدینہ منورہ کے انتظام ایک صحابی جن کا نام سیبا بن عرفتہ غفاری ہیں، ان کو آپ نے سونپا تھا، کیونکہ جب آپ مدینہ سے باہر جاتے تھے تو مدینہ کی نگرانی کسی اور کے ہاتھ میں دے کر کے آپ جایا کرتے تھے۔ تو اس بار جو آپ نے ذمہ داری دی، ان کا اس صحابی کا نام تھا سیبا بن عرفتہ غفاری، قبیلہ غفار سے ان کا تعلق تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی۔ اسی موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے، تقریباً 70-80 کی تعداد میں تھے، وہ لوگ اسی موقع پر مدینہ تشریف لائے تھے، اور پھر مدینہ سے خیبر کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا، اور جب خیبر پہنچے تو خیبر فتح ہو گیا تھا، اور آپ نے صحابہ سے بات کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جو تھے ان سب کو مال غنیمت میں آپ نے شریک کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں، تقریباً 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کی، سب سے زیادہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اور یہ اسلام تو انہوں نے بہت پہلے قبول کر لیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی رفاقت کا شرف ان کو کب حاصل ہوا؟ فتح خیبر کے موقع پر، ورنہ یہ مسلمان بہت پہلے ہو گئے تھے۔ اور اس سے پہلے میں واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک مشہور صحابی ہیں جو قبیلے جو یمن سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام ہے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، سن 7 نبوت کے 7ویں سال ہجرت سے پہلے مکہ گئے۔ یہ مکہ کے لوگوں نے ان کے کانوں کو بھر دیا کہ مکے کے اندر ایک آدمی ہے، ان کی باتوں کو نہ سننا۔ یہ کان میں انگلیاں اور روئی ٹھونس کر کے چلا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے کان سے ٹکرایا تو انہوں نے کہا بات بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اور پھر وہ شاعر بھی تھے طفیل بن عمر الدوسی، عربی زبان، یمن کے رہنے والے، عربی زبان سے واقف۔ تو جب انہوں نے سنا تو وہ باتیں اثر کر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا رہے ہیں پھر پیچھے ان کے پیچھے آئے، اور پھر دار ارقم میں آپ تشریف فرماتے تھے، وہاں گئے اور اس طریقے سے اور ان سے سنا اور مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں تک ہمارے نبی کے پاس تھے وہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یمن لوٹ کر کے گئے تو اپنے علاقے کے لوگوں نے اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کیا۔ تو یہ نبوت کے 7ویں سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اسی درمیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اگرچہ تاریخ کے اندر ان کے ایمان لانے کا واقعہ بالضبط کس تاریخ کو قبول کیا یہ ذکر نہیں ہے، لیکن غالب گمان یہی ہے
کہ اسی موقع پر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70-80 لوگ، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں مکہ و یمن سے نکلے، مدینہ کو رک کیا، کیونکہ جب انہیں معلوم پڑا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں تو پھر وہاں سے وہ مدینہ کے انہوں نے رک کیا، اور اس دوران وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر 70-80 لوگ مدینہ منورہ تشریف لائے، انہی میں سے طفیل بن عمرو الدوسی تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے اسلام تو پہلے قبول کر لیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ 7 ہجری کو اسلام قبول کیا، اسلام بہت پہلے قبول کر لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے نبی سے ملاقات کا شرف خیبر کے موقع پر ان کو حاصل ہوا، ورنہ اسلام بہت پہلے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو ان کے بارے میں جو اعدائے اسلام ہیں بہت باتیں کرتے ہیں کہ بھئی بہت بعد میں اسلام قبول کیا، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ لگتا ہے کہ حدیثیں گڑھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ہمارے نبی ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ کہا کہ تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ تم سے نفرت کرے گا۔ اس لیے ایک معیار ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام معیار ہیں۔ آپ نے تمام صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ منافق ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کا آپ نے نام لے کر کے فرمایا، انہی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے مروی ہیں، یہ حدیثیں سنتے تھے تو یاد نہیں رہتی تھی، بھول جاتے تھے۔ ہمارے نبی سے دعا کی درخواست کے ہمارے نبی نے دعا کی ان کے لیے، اور جب دعا کی اس کے بعد جو حدیثیں سنتے تھے یاد ہو جایا کرتی تھی۔ اصحاب صفہ میں سے ہیں یہ، اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اسلام کے لیے، حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے، نبی کی سے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی، قبیلہ دوس یہ یمن کا قبیلہ ہے، تو ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے، لیکن ابو ہریرہ کے نام سے معروف ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بلی تھی جسے بہت پیار کرتے تھے اور اس کو پال کر کے رکھا تھا، اس لیے ان کا نام ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑ گیا، اور نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ تو ہمارے نبی ان کے لیے دعا کی باقاعدہ، اور آپ کی دعا کا یہ اثر اور نتیجہ کہ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کیا، اور ان کو 4 سال 3 مہینہ کچھ دن ہمارے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ انہوں نے پورا وقف کر دیا تھا، ہمیشہ سائے کے طریقے سے ہمارے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ ہاں جب رات ہوتی تھی تو پھر صفہ جو چبوترا تھا وہاں رات گزارتے تھے، ورنہ دن میں جہاں بھی ہمارے نبی جاتے تھے ہمارے نبی کے ساتھ چلتے تھے اور ان سے حدیثیں سنا کرتے تھے۔ اب دیکھیے 5374 حدیث 4 سال میں، ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اگر 4 سال میں اس کو تقسیم کریں گے تو ایک دن میں 4 حدیث آتی ہیں۔ ایک دن میں 4 حدیث یاد کرنا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اتنی حدیثیں کیسے انہوں نے یاد کر لی، کیسے حدیثیں اتنی یاد کر لی؟ ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اور 4 سال میں کتنے دن ہو جائیں گے؟ آپ ضرب لگا لیجئے، میں نے اس کا ضرب نکالا ہے، یعنی تقریباً 1440 دن ہوتے ہیں، اور کتنی روایتیں مروی ہیں ان سے؟ 5374۔ ایک دن میں 4 حدیثیں آتی ہیں۔ ایک دن میں 4 حدیث یاد کرنا مشکل ہے، آج کے دور میں لوگ یاد کر لیں گے، وہ تو صحابہ کا دور، ہمارے ان کے لیے دعا فرمائی، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا حدیثوں کے لیے جی۔ تو 4 حدیث یاد کرنا کیسے مشکل ہے؟ یعنی آپ سوچئے۔ تو یہ سب اعدائے اسلام کی طرف سے ان پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں کہ آخر میں اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور بڑے بڑے صحابہ سے اتنی حدیثیں نہیں مروی ہیں، ان سے اتنی زیادہ حدیثیں کیسے مروی ہو گئی؟ تو ایک تو ہمارے ان کے لیے دعا کی، نمبر 2 انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ جن صحابہ کا نام لیا گیا یہ سب کے سب دوسرے کاموں کے اندر مصروف ہو گئے تھے۔ یہ خلیفہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے بعد، اس کے بعد عمر فاروق، تو خلافت کی وجہ سے وہ باغ ڈور، وہ ذمہ داری اور بڑی ذمہ داریوں میں سے تھی، اس لیے ان کو موقع نہیں ملا زیادہ حدیثیں سننے اور بیان کرنے کا۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور دیکھیے اسلام کی اشاعت میں ہر ایک کا حصہ ہے، خلفاء کا بھی حصہ ہے، اور سب کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات تھیں جو دوسرے کے اندر کم پائی جاتی تھی۔ ایسے ابو بکر خلیفہ، عمر خلیفہ، ان کے اندر خلافت کا وہ نہیں تھا، یہ حدیثیں سنتے تھے، یاد کرتے تھے۔
کچھ لوگوں کو حلال و حرام زیادہ معلوم تھا، جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ معاذ بن جبل کے لیے سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، اور اس طریقے سے عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، اس میں ان کو جو ہے حاصل ہو گئی سبقت۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہمارے بھی ان کے لیے بھی دعا فرمائی تھی۔ زید بن ثابت سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے، جاننے والے تھے فرائض کے اور وراثت کے مسئلے کو جاننے والے تھے۔ اس طریقے سے کچھ تو تھے جو قراء تھے، قراءت کے ماہر تھے، تو ہر ایک کی الگ الگ صلاحیتیں تھیں۔ تمام صلاحیتوں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، سب نے اپنے حیثیت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق اسلام کے لیے کام کیا، خلافت کے ذریعے سے اور قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے اور جنگ کے ذریعے سے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلاحیت تھی یاد کرنے کے، ہمارے بھی ان کے لیے دعا کی، تو انہوں نے حدیثیں یاد کی، لوگوں کے سامنے ان کو انہوں نے پھیلایا۔ اور جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو روایت کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، اور بھی صحابہ کرام نے حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ صرف 110 حدیثیں ہیں جو جس کے روایت کرنے میں منفرد ہیں، یعنی کسی اور سے وہ حدیثیں نہیں آتی ہیں۔ 110 حدیثیں صرف، باقی اور جو ساری حدیثیں ہیں وہ ساری حدیثیں دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں، یعنی اور جو دیگر صحابہ کرام ہیں، جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ یا انس بن مالک، ابو سعید الخدری، یا اس طریقے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن خطاب اور جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان سے ساری حدیثیں مروی۔ تو اس میں ایسا نہیں کہ منفرد ہے تمام حدیثوں کی روایت کرنے میں۔ 110 حدیثیں علماء نے باقاعدہ تحقیق کی ہے اس موضوع پر، محدثین نے، اور یہ بیان کیا ہے کہ صرف 110 حدیثیں ایسی ہیں جن کے روایت کرنے والے صرف اور صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس حدیث کو کسی اور نے نہیں بیان کیا۔ ظاہر بات ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہمارے نبی کے ساتھ رہتے تھے، کبھی وہ دونوں ہوتے تھے، اس موقع پر ہمارے نبی نے حدیث بیان کی، انہوں نے یاد کر لیا، لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اس میں کوئی تعجب اور اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ حدیثیں کسی اور سے مروی نہیں۔ ایسے اور صحابہ کرام ہیں، انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے اس کی روایت کرنے والے صرف عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام میں سے، کسی اور نے نہیں روایت کی۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں، کچھ حدیث آپ نے کسی صحابی کے سامنے بیان کیا، کوئی اور نہیں، اسی نے سنا، اس صحابی نے یاد کیا، لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو سب سے بڑے اسلام کے راوی، محدث اور فقیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے بہت ساری حدیثیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی اور اسلام کا یعنی کہ بیشتر احکام سے متعلق اور دیگر مسائل سے متعلق حدیثیں سنی، اور اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کر دیا۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اسی موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، اور جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے خیبر چلے گئے ہیں تو فوراً وہ بھی خیبر کے لیے نکل گئے، اور جب خیبر پہنچے تو اس وقت جو ہے خیبر فتح ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ اس میں حصہ رکھا تھا۔ لوگوں سے بات کرنے کے بعد ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے اور ان کے اسلام کے تعلق سے محبت اور جذبے کو دیکھ کر کے آپ ان سب کے لیے باقاعدہ مال غنیمت میں حصہ رکھا۔ اس موقع پر جو منافقین ہیں، جیسا کہ ان کی ہمیشہ سے چال تھی اور یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سے یہودیوں کا انہوں نے ساتھ دیا، تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہودیوں کو پہلے سے اطلاع کر دی اور بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے شہر کی طرف رخ کر رہے ہیں، اس لیے تم چوکنا رہنا اور ڈرنا نہیں، تمہارے پاس طاقت زیادہ ہے، تمہارے پاس بڑے بڑے قلعے ہیں جسے یہ فتح نہیں کر پائیں گے، اس لیے تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حوصلہ بھی دیا، ان کو تسلی بھی دی، اور اس طریقے سے میسج بھی ان تک پہنچا دیا۔ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے ان تک یہ ساری بات پہنچا دی۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ خیبر پر حملہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکل چکے ہیں۔ جب آپ خیبر کے قریب پہنچے تو آپ نے اس بستی میں داخل ہونے کے لیے ایسے راستے کو چنا کہ جس راستے سے آپ کو امید یہ تھی کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پھر ملک شام چلے جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ سارے کے سارے لوگ ملک شام چلے گئے تھے۔ تو آپ کو خدشہ لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ یہ لوگ بھی شام کے راستے سے، وہ راستہ جو شام کی طرف جاتا ہے، شام یعنی اردن کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا، سیریا کا، لبنان کا، اس زمانے میں اس کو ملک شام کہا جاتا تھا۔ شام مطلب یہ ہے کہ یہ مکے سے بائیں طرف واقع خانہ کعبہ سے، اس لیے اس کو ملک شام کہا جاتا تھا۔
تو آپ کو خدشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راستے سے نکل کر کے ملک شام چلے جائیں، اس لیے آپ نے یہ ٹیکنیک استعمال کی کہ آپ اس راستے کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تاکہ اس راستے کو آپ بند کر دیں اور اس راستے سے ان کو ملک شام جانے کا جو امکان ہے وہ امکان ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ نے کیا۔ راستے میں ایک صحابی ہیں عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ، شاعر بھی ہیں یہ، اور یہ آپ کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں شریک ہوئے، شاعر بھی تھے یہ، اور بڑی اچھی آواز تھی ان کی۔ تو پہلے زمانے میں آج بھی گاؤں دیہات کے اندر ہے کہ جب لوگ جانوروں پر سفر کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں اشعار پڑھتے ہیں، اور جب اشعار پڑھتے ہیں تو راستہ جلدی سے طے ہو جاتا ہے، لوگ اشعار سننے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں یہ چیز تھی، آج بھی گاؤں دیہات کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو جب یہ سفر کر رہے تھے تو لوگوں نے ان سے اشعار کہنے کی درخواست کی، تو انہوں نے اشعار سنانا شروع کیا اور اچھے اچھے اشعار لوگوں کو سنانے لگے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ عامر بن عقبہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اور جب آپ یہ کہہ دیتے تھے تو ان کی گویا کی شہادت جو ہے واجب ہو جاتی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے دوران کسی صحابی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ان کو شہادت واجب ہو گئی، اس جنگ کے اندر وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب آپ جو ہے یہ شہید ہو جائیں گے، اور پھر اس جنگ کے اندر عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ شہید بھی ہو گئے۔ تو راستے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا، اس طریقے جب آپ خیبر کے بالکل قریب ہو گئے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ توشہ منگوایا، کھانے پینے کا سامان۔ تو آپ کے لیے جو ہے ستو لایا گیا، تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو ہے ستو کو تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے صلاۃ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، یعنی جب مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ مسافر تھے، اور عصر مغرب اور عشاء دو نمازوں کو آپ نے اکٹھا کیا، جمع اور قصر کیا، اور اس کے بعد جو آپ نے اس پر وضو نہیں کیا اور صرف کلی پر اکتفا کیا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرتے تھے، اگرچہ آپ کا وضو رہتا تھا۔ جیسے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ کا وضو ہے، آپ چاہیں تو وضو کریں، چاہیں تو وضو نہ کریں، اور اگر وضو کرتے ہیں تو آپ کو تو لیے اجر ہے کہ آپ نے خود پھر دوبارہ وضو کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کیا کرتے تھے، اگرچہ آپ کا وضو باقی رہتا تھا، لیکن اس موقع پر آپ نے وضو نہیں کیا، صرف آپ نے کلی کر لی، اور مغرب اور عشاء کی جو ہے صلاۃ آپ نے ادا کی، اور پہلے وضو پر آپ نے اکتفا کیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ افضل ہے کہ انسان وضو کر لے، لیکن اگر وضو نہیں کرتا ہے، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری ہے اس کے لیے، لیکن اگر انسان کا وضو باقی ہے اور اس کے باوجود وضو کی تجدید کرنا چاہتا، دوبارہ وضو کرنا چاہتا، تو یہ عمل اس کے لیے بہتر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو رہنے کے باوجود بھی نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ نے وضو نہیں کیا، جس سے مسئلہ ثابت ہو گیا وضو کرنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ خیبر کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے رات گزاری، اس کے بعد پھر صبح آپ نے خیبر پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں وہاں سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی توفیق دے، اور آپ کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔